قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور شریعت اسلامیہ میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے ہر دور میں فقہاء علماء نے استنباط احکام کے لیے اسے اپنا اولین مرجع و مصدر بنایا۔ ہم نے پھر پچھلی 4 ایپیسوڈ میں کیا مطلب جھک ماری ہے کہ جی امت کا اجماع اور قولی تواتر۔ اب یہ 4 روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو ملینز میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کو پڑھ رہے ہیں، اور غامدی صاحب نے اس کو مانا ہے۔ وہ قرآن کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ فتنہ ہے۔ قرات کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ معنی پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اس پہلے والے مقدمے سے۔ جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں روایت حفظ، یہ روایت حفظ اسٹیبلش ہسٹری میں کہاں پر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو روایت حفظ کہنا بھی وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، اور میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں نا، ترکوں سے پہلے یہ دنیا میں نہیں ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مکالمہ کے سیزن 2 کی فرسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم مغل۔ ناظرین، مکالمہ کے سیزن 2 میں ہم جس ٹاپک کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے قرآن میں قرات کے اختلافات۔ حسب دستور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے پھر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن میں قرات کے اختلافات۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی بک کی ایک سٹیٹمنٹ سے شروع کروں، اس کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا۔ آپ نے قرات کے موضوع پر گفتگو لکھتے ہوئے اپنی کتاب کا جو آپ کا پہلا جملہ اس ٹاپک پر وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور شریعت اسلامیہ میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے ہر دور میں فقہاء علماء نے استنباط احکام کے لیے اسے اپنا اولین مرجع و مصدر بنایا۔ بہت زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو یہیں پہ رکھتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس ٹاپک پر آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں قرات کا اختلاف اصل میں ہے کیا؟ میرے خیال میں اس میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ نے جو انڈرسٹینڈ کی ہے غامدی صاحب کا کیا موقف ہے، یہ نہ ہو کہ میں اگر بیان کروں تو یہ بات آ جائے کہ یہ تو حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں، جیسے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اوور آل ایک بیان کیا کہ جی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے اختصار کے ساتھ آ جائے تو پھر ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ جتنی بھی قرات اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ان میں جو قرات روایت حفظ کے نام سے رائج ہے، اصل میں وہ قرات عامہ ہے، اور وہی قرات متواتر ہے، اور یہ وہی قرات ہے جو ارزا اخیرہ کے بعد والی قرات ہے۔ باقی تمام قرات جو ہیں وہ کیونکہ خبر احاد سے آئی ہیں، اس لیے ان کو قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بالکل ایک چھوٹی اور ضمنی دلیل ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں چند مقدمات ہیں اور چند مسلمات ہیں۔ اگر ان باقی قرات کو قرآن مان لیا جائے تو ان مسلمات اور مقدمات کو واپس لینا پڑے گا۔ ان کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے یہ موقف بتا دیا کہ وہ دوسری قرات کو، ان کے علاوہ جتنی بھی قرات ہیں، قرآن نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ جی، یہ تو حقیقت ہے۔ ملت اسلامیہ کے جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر یہ قرات پڑھی جاتی ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرات ہیں کیا، اور اس وقت قرات کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہم اپنے پریزنٹ دور کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم پیچھے بیک میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے کتاب و سنت کی دعوت کا نعرہ لگایا ہے نا، کتاب و سنت، بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں۔ ان میں ایک غامدی صاحب بھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں، اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ جی کچھ ایسی بھی ہیں جنہوں نے قرآن کا نعرہ لگایا۔ لیکن یہاں میں اپنے طور پر ایک بات کروں کہ 2 شخصیات کا آپ نے نام لیا،
میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے، نہیں، وہ بالکل بات مشترک علیحدہ ہے، وہ بات علیحدہ ہے. بالکل الگ الگ کھڑے ہیں. ہم اصل میں ایک اور بات کرنے جا رہے ہیں. وہ بات ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جی، دلیل دلیل دلیل. بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے دلیل کسے کہتے ہیں؟ مطلب دلیل کا نام لینے والی میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جنہیں دلیل کا معنی بھی نہیں پتا ہوگا، اور وہ اس بات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت کی دلیل، کتاب و سنت کی دلیل. کتاب و سنت کی دلیل دینا اور اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ عالم دین کا کام ہے، یہ عامی کا کام نہیں ہے. یہ بات پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کہ عامیوں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. قرآن بھی کیا مطلب ترجمہ قرآن پکڑ لیا، حدیث کی کتابوں کے ترجمے پکڑ لیے. اب علماء کے ساتھ مغز ماری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، علماء کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ہاں گدھا گھوڑا برابر ہو گیا کہ ہم برابر لیول پہ بیٹھے. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتے، نہیں پڑھ سکتے. ایون کہ میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے جو حفاظ ہیں جنہوں نے مدرسے سے کہیں حفظ کیا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی آپ یہ بر صغیر پاک و ہند کے نسخے کے علاوہ کسی اور ملک کا نسخہ سامنے رکھ دیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا. بھائی اچھی دلیل ہے جس دلیل کو تم پڑھ نہیں سکتے. مطلب کیا ہے کہ قرآن کو مطلب پہلے سمجھو تو صحیح. بھائی تمہیں قرآن کا پتہ تو ہونا چاہیے، تمہیں قرآن پڑھنا تو آنا چاہیے، پھر بات کرو کہ میں قرآن کو بطور دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ بحث کے اجتہاد کس کو کرنا تھا؟ یہ علماء کے کرنے کا کام تھا. یہ بحث کی دینی رائے کس نے بیان کرنی تھی؟ یہ علماء کے بیان کرنے کی چیز تھی، یہ عامیوں کے بیان کرنے کی چیز نہیں تھی. اس نقطے کو پہلے میں اسٹیبلش کروں گا. پھر چونکہ اب یہ عوام الناس میں بحثیں پیدا ہو گئی ہیں تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں عوام الناس میں. لیکن یہ ہے کہ جس نے یہ بحثیں کرنی ہیں اس نقطے سے، ہمارا موضوع جو ہے یا مقصد یہ ہے اس نقطے کو بیان کرنے سے، وہ پراپر چینل آئے. ورنہ تو آج ہم نے یہاں یہ ثابت کر کے اٹھنا ہے کہ بھائی مصحف ابھی کھول لو، جیسے بہت دلیل چڑھی ہوئی ہے نا، وہ ذرا گھر میں اپنا مصحف کھول لیں. جو یہاں سے پبلش ہو رہا ہے تاج کمپنی کا، حماد کمپنی کا، اور جو سعودی عرب سے پبلش ہو رہا ہے. اور یہ چند ایک سوالات ہیں ذرا تمہارا دماغ کھولنے کے لیے ہم سامنے رکھ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے. اب اس چکر سے نکل جاؤ، پراپر چینل آؤ، دین کا علم حاصل کرو. 10-12 سال لگتے ہیں، پھر جا کے انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دین میں کوئی رائے بیان کرے اور کہے کہ جی میں دلیل بیان کر رہا ہوں. باقی عوام الناس کو علماء کے پیچھے چلنا چاہیے. آپ یا عامی ہیں یا آپ عالم دین ہیں. میرے سامنے مصحف مدینہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں وزارت الاوقاف جو ہے وہ اس کو پبلش کرتی ہے، یعنی یہ اسٹیٹ لیول پہ پبلش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پہلا پیج میں نے کھولا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی یہ پیج یہ ابھی پڑھ دے، یہ اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کو پڑھ دے، جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھنا ہے تم نے. وہ جس طرح لکھا ہوا ہے نا اس طرح نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے. یہ پبلشنگ کی غلطی نہیں ہے. ہاں یہ مت سمجھیے گا کہ اسٹیٹ لیول پہ مدینہ سے ایک مصحف پبلش ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ملینز آف اس کی کاپیز پبلش ہو رہی ہیں، پبلشنگ کی غلطی ہے. پبلشنگ کی غلطی نہیں ہے. یہاں پہ وبالآخرت اس کو وہ پڑھے گا کھڑی زبر کے ساتھ، لیکن اس پہ پڑی زبر ہے، سادہ زبر ہے، ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے والا کھڑی زبر کے ساتھ پڑھے گا اگر حافظ ہوگا، ٹھیک ہے. حافظ نہیں ہوگا تو پڑھنے میں کرے گا غلطی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو کیا دلیل ہے بھائی؟ تمہارے سامنے مصحف ہے، تم کہتے ہو یہ دلیل ہے. دلیل کو تو تم فالو نہیں کر رہے. جی ہاں بالکل، وہ غلط پڑھ رہا ہے. دلیل کو اگر فالو کرو تو دلیل کے مطابق پڑھو. دلیل تو یہ کہہ رہی ہے کہ کھڑی زبر نہ پڑھو. دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ کھڑی زبر تم مت پڑھو. بالکل، لیکن تم کھڑی زبر پڑھ رہے ہو، قرآن کو تم چھوڑ رہے ہو. کس کے پیچھے جا رہے ہمارے سامنے کیونکہ جو ٹیکسٹ ہے آپ وہ نہیں پڑھ رہے، آپ وہ نہیں پڑھ، آپ وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ نے استاد سے سنا. اچھا اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے، استاد سے نہیں سنا ہوا، تو پھر وہ اس کو فالو کرے گا، اس کو فالو کرے گا اور غلط کرے گا. غلط ہو جائے گا. بالکل غلط ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا، غلط ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرے گا، اگر پڑھی زبر پڑھے گا تو وہ غلط ہو جائے گا.
کیا دلیل؟ مطلب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دلیل کے چکر میں آپ لوگ پڑے ہیں نا، دلیل 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 اس طرح سے نہیں ہے. قرآن کھول بھی لیں گے نا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ دلیل کسے کہتے ہیں. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہاں پہ یہ میرے سامنے تاج کمپنی کا مصحف ہے، اتھینٹک ترین، جو ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند سب سے بڑی کمپنی میں دی ہے. بلکہ آپ کوئی بھی کمپنی کا اٹھا لیں، آپ کے گھر میں پڑا ہے. یہ تاج کمپنی کا مصحف آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں. یہ سورہ ہود ہے، اور اس میں یہ وہ جو سواری کی دعا ہے، سواری پہ سوار ہونے کی، سب کو پتہ ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجری، راہ کے اوپر کھڑی زیر ہے. اس کو اگر اسی ٹیکسٹ کے اندر سے پڑھیں تو وہ یہی بنتا ہے، راہ کے اوپر کھڑی زیر ہے. تو اگر اس کے مطابق پڑھیں تو کیا بنتا ہے؟ مجری، بنتا ہے. راہ کھڑی زیر ری. لیکن جو حافظ ہے وہ مجری نہیں پڑھتا، نہیں پڑھے گا، وہ کیا پڑھتا ہے؟ مجرے. مجریہا. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں امالہ کرتا ہے. ایسا ٹھیک ہے. اب راہ پہ اس نے زبر بنا دی ہے، کھڑی زیر سے راہ پہ زبر بنا دی. ایک اعتبار سے اگر آپ امالہ کو اس طرح سے ڈیفائن کریں، وہ تو قرآن کو فالو ہی نہیں کر رہا، وہ ٹیکسٹ کو فالو نہیں کر رہا، وہ کس کو وہی فالو پڑھا کر جو رہا اس کو یاد ہے، جو اس نے اپنے استاد سے سنا ہے. بالکل. اصل کیا ہے قرآن میں؟ استاذ ہے. اصل کیا ہے؟ قاری ہے. ہر مصحف کے پیچھے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایک حافظ کی وہ سٹیمپ ہوتی ہے، دو کی دو قاری قرآن کی سٹیمپ ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھ لیا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لکھا ہوا محتاج ہے کس کا؟ پڑھے گا. بہت زبردست بات، قاری کا. بہت زبردست بات. قاری بالکل اصل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے. لکھے ہوئے کو سند چاہیے اپنی تصحیح کے لیے قاری سے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہم پڑھ بھی نہیں رہے، ویسے کو پڑھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا. اگر کر لے گا نا کہ لکھا ہوا ایسے ہے، اس پہ اصرار کرے گا نا تو غلط کرے گا. پوری امت وہ نہیں کر رہی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ خود لکھا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے قاری کے پاس، قاری اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھ لیا اس میں کوئی غلطی نہیں. تو یعنی حافظے میں جو قرآن ہے اس سے تصدیق ہو رہی ہے لکھی ہوئی قرآن کی. بہت اعلیٰ، جزاک اللہ. اب ہم بہت زبردست آگے چلتے ہیں. ایک اور اہم بات، اس سے ذرا آگے چلتے ہیں. اب میں نے پھر یہ مصحف مدینہ کھولا ہے. ٹھیک ہے. یہ مصحف مدینہ جو ہے یہ جو پبلش ہوا ہے مدینہ سے، سورہ روم ہے، آیت نمبر ہے 54. سورہ روم. ٹھیک ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف. یہ لفظ ہے ضعف، ضاد کے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس آیت میں یہ ضعف کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے اور ضاد کے زبر کے ساتھ آیا ہے. اب آپ آئیں آگے، میرے پاس ہے یہ تاج کمپنی کا مصحف. اب جن کے گھر میں یہ دونوں ہیں نا، یہ دونوں کھول کے دیکھیں. وہی آیت ہے سورہ روم کی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم من ضعف. مصحف مدینہ میں ضعف ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نا زیر زبر کا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ مصحف مدینہ آپ میں سے ہر دوسرے بندے کے گھر میں پڑا ہے، اس کے مطابق حرمین میں قرات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پورے عرب ورلڈ میں قرات ہو رہی ہے. یہ مصحف تاج کمپنی کا بھی آپ کے گھر میں پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں قرات ہو رہی ہے، زبر اور پیش کے فرق کے ساتھ. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مصحف میں اس طرح سے پبلش ہو رہا ہے، دوسرے مصحف میں اس طرح سے پبلش ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی وہی قرات عامہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرات ایک ہے، یہ وہی قرات ہے، وہی روایت حفص ہے. سعودی عرب میں کسی اور طرح سے پبلش ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی اور طرح سے پبلش ہو رہی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں، سعودی عرب میں کسی اور طرح سے پڑھی جا رہی ہے، یہاں پہ کسی اور طرح سے پڑھی جا رہی ہے. ایک قرات کہاں پر ہے؟ نہ پبلش ہونے میں ایک ہے، نہ پڑھے جانے میں ایک ہے. اچھا، ابھی ہم آگے چلتے ہیں، مزید اس بات کو اور طریقوں سے کھولتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے ہم اس کو کھولتے ہیں. ویسے واضح ہو گئی بات، یہ نہیں مزید اس سے ذرا ایک اور مزید بہت اچھے طریقے سے واضح ہوگی. ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں قرات کا اختلاف یہی ہے. جن لوگوں نے قرات کے اختلافات کا انکار کیا ہے نا، جیسے غامدی صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ بات نہیں، وہ اختلافات کو مانتے،
قرات میں قرآن کی قرات میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، ان کے ہونے کو تو وہ نہیں ڈرائی کر رہے، وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے ہاں یہاں پر اصل بات قرات میں اختلافات ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، قرآن کون سا ہے، جو سعودی عرب سے پبلش ہو رہا ہے یا جو برصغیر پاک و ہند سے پبلش ہو رہا ہے؟ یہ جو دو چیزیں ہیں نا کہ قرات کے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کون کون سے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور دوسری قرات وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، یہ دو الگ ہیں۔ اسی کو جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو یہ بحث ہماری دوسرے ٹاپک سے خود ہی جڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ قرات کا انکار کیا گیا، یعنی قرات سبع عشرہ کے جو اختلافات ہیں، جی بالکل، قرات سبع عشرہ کے جو اختلافات ہیں وہ سب اختلافات، یعنی ان سب کو اگر آپ سمرائز کریں، 7 قسم کے ہیں، 10 قسم کے ہیں، وہ سب اس مصحف میں پائے جاتے ہیں جس مصحف کو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرات عامہ ہے یا روایت حفص ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، ہم یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی قرات میں وہ ساری ویریشنز پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کو مختلف قرات میں نظر آئیں اور آپ اس سے بدعت کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں کہا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، ایک جگہ پہ یہ ہے کہ انہوں نے حق بات کو فَقَدْ كَذَّبُوا، ایک اور جگہ پہ کیا کہا بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، فقط کی جگہ بل کا لفظ آ گیا۔ اچھا، اس کو ہم ایک اور طرح سے واضح کرتے ہیں، مطلب اس میں تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جی یہاں پھر قرات کی بجائے کانٹینٹ کا اختلاف آ گیا۔ نہیں، اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں، ایک اور طرح سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی قول کی حکایت کی ہے قرآن مجید میں، موسیٰ نے یہ کہا، ابراہیم نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کافروں نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی تھوڑا سا ہم اس کو جرنل سے تھوڑا اسپیسیفک کی طرف جائیں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ایک جگہ یہ کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور ایک جگہ پہ یعنی یہ کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 116 116، سورہ یونس میں 68 میں کیا کہا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، واو نہیں ہے۔ یہی ویریشنز جو ہیں وہ کیا ہیں قرات کے اندر ہے، کہنے کا مقصد یہ۔ اچھا، اس کو اور مزید ایک اور طرح سے کھولتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کس نے کہا؟ ابراہیم نے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول حکایت کر رہے ہیں، نقل کر۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے 126۔ لیکن سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 میں کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ دونوں مختلف آیات ہیں نا، دونوں مختلف آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ ہاذا بلدن آ گیا اسی میں روایت حفص میں، دوسری جگہ پہ ہاذل بلدہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ایک قرات پہ یہ آ رہا ہے، دوسری میں یہ آ رہا ہے۔ اچھا، روایت حفص میں خود یہی آ رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ایک، دوسری جگہ پہ دوسری طرح سے ویریشن جو ہے ود ان روایت حفص آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی ہم ویریشن کو نا مزید اس کو کھولتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو ہے نا قابل غور جی، کہ اگر دو چیزیں آ رہی ہیں، ہاذا بلد بھی آ رہا ہے، ہاذل بلد بھی آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی آیت میں بعض جگہوں پر مختلف ہو رہا ہے، نہیں، وہ آیات ہی دو الگ الگ ہیں۔ جو ہاذا بلد ہے وہ ہر جگہ ہاذا بلد ہے، جو ہاذل بلد ہے وہ ہر جگہ ہاذل بلد ہے۔ آیات دو ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں لفظ استعمال نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک کیے تھے، اللہ نے دو کیے نا، اللہ تعالیٰ نے دو کر دیے، اللہ نے دو کر دیے، اللہ تعالیٰ نے دو کر دیے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر دو کر دیے ہیں کر دیے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حکایت دو طرح سے نقل ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہاں، اور اب ہم بھی وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ جو کہہ رہے ہیں انزل القرآن وعلی سبعۃ اعراف، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں قرآن نازل اس طرح سے ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اس کی طرف جانا بھی ہم نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ اعراف میں کہا آیت نمبر 80 میں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اچھا حضرت لوط نے کہا اپنی قوم سے، کس نے کہا؟ حضرت لوط نے. اتاتون الفاحشۃ، یہ حضرت لوط کا مقولہ ہے، سٹیٹمنٹ ہے. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اچھا دوسری طرح سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 28 میں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. جبکہ حقیقت میں انہوں نے ایک ہی دفعہ جملہ بولا تھا، دو دفعہ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ویریشنز ایک نہیں، اس کے اوپر یہ پورا ایک مقالہ ہے، یہ ہمارے نا اصل میں رشد میں اس پہ اختلاف نہیں ہے. نہیں، میں صرف اپنی بات ذرا ریکارڈ میری طرف سے کوئی کاؤنٹر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ہم نے رشد کے 3 قرات نمبر پبلش کیے، ٹھیک ہے، ایک 2008 7 8 9 اسی ایک 1000 پیجز کے. تو اس میں یہ تیسرا نمبر شمارہ ہے. اس میں حافظ محمد مصطفیٰ راسخ صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، روایت حفظ سے متنوع قرات کا ثبوت. یعنی اس میں یہی باتیں کی قرات جو ہے وہ روایت، اور بہت آیات، ڈھیر لگا دیا آیات کا. ٹھیک، بالکل لگ سکتا ہے، بالکل لگ سکتا ہے. ایک بات تو ہم نے یہ کر دی کہ ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرات کے جو اختلافات ہیں، یہ سب ہمیں اختلافات کہاں پہ بھی ملتے ہیں؟ روایت حفظ کے اندر بھی ملتے ہیں. اب آپ جو بات کرنے لگے تھے اب آپ بات کریں، نہیں تو پھر میں آگے بات چلاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھی وضاحت کی، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے اور بڑا اچھا آپ نے شروعات کی. میں چاہتا ہوں لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو قرات کا اختلاف ہے یہ ہوتا کیوں ہے، کیوں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ قرات میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. دیکھیں، جب ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں، کسی بھی زبان میں جب ایک کلام صادر ہوتا ہے، ایک شخص نے بولا، اس سے صدور ہوا، میں نے بولی ایک بات، وہ لکھ لی گئی. اب جس طرح وہ کلام بولا گیا اس کو بعین ہی ثبت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہاں، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے جو ہمارے پاس تحریر میں جو ٹول ہے وہ رسم الخط ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. رسم الخط میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات کو اس کے قریب ترین کر دیا جائے جو بولی گئی ہے. لہجہ اور تلفظ اور قرات یہ سب اسی سے نا، اور یہ دنیا کی ہر زبان میں. آپ کے سامنے انگریزی کے میں چند حروف لکھ دوں گا، ابھی ایک انگلش کا لفظ لکھوں گا، وہ لکھا ہوگا اور آپ اس کو پڑھیں گے نالج، جب وہ کنالج لکھا ہوا ہے. میں آپ لسن پڑھیں گے، وہ لسٹن لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عربی کی حد تک خاص نہیں ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہے. جیسے نا میں ابھی یہ لفظ لکھتا ہوں، میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ میں نے قاتلہ لکھا بغیر اعراب کے. اعراب تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، بعد میں لگے. یہ جو عربی جانتا ہے اس کو پتہ ہے قاتلہ لکھا. جو عربی نہیں جانتا اور اعراب نہیں لگے ہیں وہ اس کو قتلہ بھی پڑھ لے گا، وہ قتلہ بھی پڑھ سکتا ہے. اچھا، اگر نقطے بھی نہیں ہیں تو کاف کا فے بن جائے گا، تے کا با بن جائے گا. تو یہ اس طرح مطلب یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریر ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو فونٹ ہے، جو رسم الخط ہے، یہ کبھی بھی اس کو 100% بعین ہی ظاہر نہیں کر سکتا کہ جو چیز بولی گئی تھی. لہذا تحریر میں اگر ہمیں یہ چیز ڈالنی پڑے کہ جو بولا گیا تھا وہ بھی آ جائے، تو تحریر کے باہر سے ہمیں کوئی ثبوت لانا پڑے گا کہ مجھے پڑھ کے بتانا پڑے گا. آپ نے جتنی مثالیں دیں کہ وہ بندہ قرآن غلط پڑھے گا، وہ دیکھ کے غلط، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے پاس جو اس کا آڈیو سورس ہے نا، وہ اس سے میچ نہیں کر رہا. یہاں چونکہ معاملہ قرآن کا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا خاتمہ کیا، اسلام کو مکمل کرنا تھا، یہ آخری کتاب تھی. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو اختلافات ہیں جو ہر زبان میں ہوتے ہیں اور عربی میں تو زیادہ ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ایک اصول وضع کر دیں کہ اس کے بولنے کا جو ہے، کہ اس کا جو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دیں. قرآن کا نام ہی قرآن ہے نا، اس کو تو ہم کہتے ہی قرآن ہے. جب اس کے لیے لفظ کتاب آتا ہے تو اس کا مطلب اس کا وہ ٹیکسٹ ہے، وہ رسم الخط ہے. اور جب قرآن کہیں گے تو پڑھا گیا کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اب جبریل نے پڑھا. اور ہمارا اب اس پہ اتفاق ہو گیا نا کہ قرآن کی خبر میں اصل قاری ہے، اصل قاری ہے. قاری کون سا اس میں بات کریں گے، لیکن اصل قاری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اب ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں جو قراء ہیں یہ قراءت کو قرآن مانتے ہیں کہ نہیں؟ امر واقعی کیا ہے؟ وہ اگر نہ مانے تو وہ کیوں پڑھے نمازوں میں؟ تو بات یہ ہوگی نا، وہ سب مسلمان ہیں، جب وہ ہم قرآن ہاں، وہ پڑھ رہے ہیں تو آبویسلی وہ اس کو قرآن ہی مان کے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر یہ تو نہیں ظن رکھ سکتے معاذ اللہ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے پھر بھی پڑھیں، تو ایسا نہیں ہو تو سکتا. مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے قرآن پبلش کر رہی ہے قرات میں، ٹھیک ہے، وہ پبلش شدہ میں ابھی دکھاتا ہوں. امت جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے قرات میں، ٹھیک ہے، ملینز آف پیپل، کروڑوں میں. 40 کے قریب ممالک ہیں جن میں روایت حفظ کے علاوہ قرات پڑھی جاتی ہے. جی 40 ممالک کوئی چھوٹی بات نہیں، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مراکش ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، موریتانیہ ہے، سوڈان ہے، چاڈ ہے، صومالیہ ہے. تو اس وقت 4 جو ہے نا وہ روایتیں ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. ہے قرات 10 ہیں، یعنی 10 قرات کے امام ہیں. تو انہیں اماموں کی طرف جو منصوب ہے انہیں قراتیں کہتے ہیں. ہر امام کے 2 شاگرد ہیں، تو 20 روایتیں. 4 روایتیں جو دنیا میں رائج ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، یعنی پبلکلی مساجد میں ان کو پڑھا جاتا ہے، یا ان کے مطابق مصاحف جو ہے وہ پبلش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن جو ہے ان کے پورے پورے مصحف جو ہے وہ ریکارڈ کروائے ہیں. وہ 4 ہیں: روایت قالون، روایت ورش، روایت حفظ جسے غامدی صاحب قرات عامہ کہتے ہیں، اور روایت دوری. اب یہ 4 روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو ملینز میں، کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور غامدی صاحب نے اس کو مانا ہے. یہ میرے سامنے جو ہے وہ میزان کا یہ پیج ہے، ٹھیک ہے. اس میں غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک ہی قرات ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، مطلب وہ جسے وہ قرات عامہ کہتے ہیں. جی ہمارے ہاں وہ روایت حفظ ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کے لیے روایت حفظ کا لفظ استعمال کیا. جی بالکل ایسے. اس کے علاوہ اس کی جو قراتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، یعنی یہ بھی مان لیا کہ سارے پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں. اچھا بعض علاقے نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ کیلکولیشن ذرا انڈر ایسٹیمیٹ انہوں نے اس کو کیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا زیادہ ہے، بہت بہت زیادہ ہے، کافی ٹھیک ہے. زیادہ علاقے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ روایت حفظ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی فقہ حنفی جو ہے نا سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن کہنا کہ جی فقہ شافی چند لوگ ہیں، نہیں یا فقہ مالکی چند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے. فقہ حنبلی کے چند لوگ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا بعض علاقوں میں فقہ شافی، فقہ مالکی یا فقہ حنبلی ہے، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں. ملکوں میں ہے، ملکوں میں، ٹھیک. تیونس ہو گیا، الجزائر ہو گیا، موریتانیہ ہو گیا جن کا تذکرہ بھی آیا. تو اب غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انہی فتنوں کے باقیات ہیں. فتنہ کہا ہے اس کو، وہ قرآن فتنہ کہہ رہے ہیں، اعظم کے باقیات. وہ قرآن کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ فتنہ ہے، جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکا. اب بات یہ ہے، مقدمہ یہ کھڑا کیا تھا غامدی صاحب نے کہ قولی تواتر سے قرآن مجید ہمیں ملتا ہے، یعنی امت کے اجماع اور قولی تواتر سے جو ملے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اس وقت امت کا اجماع اور قولی تواتر یہ ہے کہ قرات قرآن ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ظاہری اور اسی طرح سے محدثین کی جماعت لے لیں، نیچے آ جائیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی آپ نام لینا چاہیں، معتزلی، زمخشری تک، ٹھیک ہے، سب کی تفسیروں میں قرات لکھی ہوئی ہیں، سب جو ہے وہ قرات کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے. امت ساری اس کے اوپر کھڑی ہے. یہاں کے علماء جو روایت حفظ پڑھتے ہیں وہ روایت ورش کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو غامدی صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں. اور جو وہاں کے علماء ہیں روایت ورش پڑھا رہے ہیں، وہ یہاں روایت حفظ کا انکار نہیں کر رہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ جی 20 روایتیں ہیں قرآن کی، ہمارے ہاں یہ رائج ہے، ٹھیک ہے. امت کی کا تو اس کے اوپر اجماع اور قولی تواتر ہے کہ جی یہ قرآن ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور غامدی صاحب کے نزدیک قرآن ثابت ہی اجماع اور قولی تواتر سے ہوتا ہے، اور اس وقت کا اجماع اور قولی تواتر تو یہی کہہ رہے ہیں. میں ثابت والے لفظ پر پھر وہی یہ ذریعے کو وہ ثبوت کا نہیں مانتے کہ چلیں امت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہوتا ہے، نقل. ٹھیک ہے. اس وقت نقل اجماع اور قولی تواتر سے ہو رہا ہے. مطلب وقت 2-4 لوگ تو نہیں نا پڑھ رہے، نہیں اس وقت ہو رہا ہے، 2-4 لوگ تو نہیں نا پڑھ رہے. اس وقت تواتر کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں نا. اتنی تعداد ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال. عقلاً اب اس وقت اتنی تعداد ہے، ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ مصاحف پبلش ہو رہے ہیں. یہ میرے سامنے اسکرین پہ یہ مصحف ہے, یہ تیونس سے پبلش ہوا ہے روایت ورش میں. اب یہ اسٹیٹ لیول پہ مصاحف پبلش ہوتے ہیں. لیبیا کے اسٹیٹ نے روایت قالون میں جو ہے وہ پبلش کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت ورش میں ہدی للمتقین, یہ کاف کو جو ہے نا فا کی طرح لکھتے ہیں ایک نقطے کے ساتھ. یہ جو ہے نا علم و ضبط کہتے ہیں. علم و ضبط کے بھی ان کے اختلافات ہیں, قرات کے بھی ہیں, علم و ضبط کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ابھی اسپیلنگ وغیرہ کے آپ نے مسائل بیان کیے تھے نا کہ برٹش بعض اوقات ایک لفظ کو اس طرح سے لکھتے ہیں, انگریز جو کہ امریکن ہے وہ دوسری طرح سے لکھتے ہیں, اسپیلنگ کا فرق آ جاتا ہے. اچھا پھر بولنے کا پروننسیشن کا بھی فرق آتا ہے. لفظ ایک ہی ہوتا ہے, امریکن اور طرح سے اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں, برٹش اور طرح سے کر رہے ہیں, اچھا آسٹریلین اور طرح سے کر رہے ہیں. لہجات کا, ایکسنٹس کا, پروننسیشنز کا فرق ایک ود ان لینگویج ہوتا ہے. اور یہ عربی زبان میں بھی تھا, اس کے قبائل تھے, اس کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا. یہ بیسیکلی پیچھے قرات میں یہ چیز تھی. تو یہ ہمارے سامنے یہ مصحف موجود ہے جو کہ تیونس سے پبلش ہوا. اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ مصحف مدینہ ہے, مدینہ سے یہ پبلش ہوا ہے, جو انہوں نے روایت ورش میں مغرب میں جو علماء ہیں یا مغرب میں جو لوگ روایت ورش کے مطابق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں قرآن مجید, ان کے لیے انہوں نے یعنی مدینہ منورہ نے یا وزارت اوقاف نے, جیسے ہمارے یہاں وزارت اوقاف ہے سعودی عرب کی, انہوں نے یہ روایت ورش میں مصحف پبلش کیا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, یہ کسی سے پڑھا ہی نہیں جائے گا. ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فی میں فا کے نیچے نقطہ ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ فا ہے کیا ہے. وہ کہے گا یہ غلط مس پرنٹ ہے, ان کو عربی لکھنی نہیں آتی, یہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, کیمو کو فا لکھا ہوا ہے, وہ فی پڑھ لے گا, بالکل. ومما رزقناہم, تو کاف کو وہ فا کی طرح لکھتے ہیں, یعنی وہاں وہ فا کے نیچے نقطہ ڈالتے ہیں اور کاف کے اوپر ایک نقطہ ڈالتے ہیں. اس کو علم و ضبط کہتے ہیں. علم و ضبط کے بھی اختلافات ہیں, ٹھیک ہے. علم رسم کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. قرات کے بھی اختلاف ہیں. یہ ایک علم نہیں ہے. اگر ہم کھولیں گے عد الآیہ کے اختلافات ہیں, آیات کے گننے اور اس کے شمار میں بھی اختلافات ہیں, ٹھیک ہے. آیت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, اس میں بھی اختلافات ہیں. تو یہ ایک طرح سے اختلافات نہیں ہیں. قرآن مجید میں یہ سب ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. یہ سب اس وقت مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ سب پبلش ہوتا ہے بھائی, اسٹیٹ لیول پہ پبلش ہوتا ہے. حکومتیں ان کو پبلش کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور قراء ان کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک. ملینز آف کاپی اس وقت دنیا میں موجود ہے. اب اگر ہم آئیں قراء کی طرف, مثال کے طور پہ ایک ایک قاری کو آپ لے لیں یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے یہ قاری صاحب جو ہیں صدیق نورین, الشیخ نورین محمد صدیق, بہت معروف قاری ہیں, جو حال ہی میں جن کا انتقال, ملینز میں ان کے 3 ملین پلس ویوز ہیں اس ایک ان کی جو ہے وہ آڈیو کے اوپر. کوئی یہودی عیسائی تو نہیں نا یہ قرآن سن رہے, جی, ٹھیک ہے. یہ کوئی ہندو سکھ تو نہیں نا سن, مسلمان ہی سن رہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہ سورہ جو ہے رحمان کی 2 آیتیں پڑھیں گے, جن کو تھوڑی بہت یاد ہے تو وہ ذرا اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ویریشن کہاں پہ آ رہی ہے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. جی, تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا, اس کو جو ہے اسلام میں کہتے ہیں امالہ کیا, ٹھیک ہے. ہر لغت میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں صبح صبح, لکھنؤ والے کیا کہیں گے صبح صبح, صبح صبح کو اس نے کیا صبح صبح. ہر زبان کے اندر کیا ہے یہ ویریشن موجود ہے. انگلش کی مثالیں آ گئی, ٹھیک ہے. جو بندہ انگلش جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ امریکن انگلش, برٹش انگلش, آسٹریلین, اب تو کہتے ہیں انڈین ایکسنٹ, انڈین بھی آ گیا, انڈین بھی آ گیا کہ وہ اس کو وہ ایک پاپولیشن ہے. عربوں میں بڑے بڑے قبائل تھے, ان کے ایکسنٹس ڈفرینٹ تھے. پنجابی آپ دیکھ لیں ہر 25-40 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. آپ جو ہے وہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں, مطلب آپ عقلی طور پہ کہیں نا, عقلی طور پہ یہ بات کریں کہ آپ امریکن کو مجبور کریں کہ وہ برٹش کی طرح بولے, برٹش کو مجبور کریں امریکن کی طرح بولیں, مطلب آپ استدلال کیا قائم کر رہے ہیں. ہماری تو زبان نہیں ہے نا عربی, جن کی زبان ہے اس میں آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں. جب آپ ایک قرات کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش انگلش کی طرح یعنی امریکن انگلش کی طرح بولے, یا آسٹریلین جو ہے وہ برٹش کی طرح بولے, یا انڈین جو ہے وہ اپنا ایکسنٹ جو ہے وہ امریکن کے مطابق بنائے. اسی طرح پنجابی میں آپ کو ہر 20-25-30 کلومیٹر کے بعد لہجوں کا فرق مل جائے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ جی پنجاب کے تمام لوگوں کو ایک ہی لہجہ بنانا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے نا، وہ پیدائشی طور پہ ان کے بھائی جو ساؤنڈ جو ووکلز ہیں نا وہ ایسے بنے ہی نہیں ہوئے کہ وہ لفظ اس طرح سے ادا کر سکیں. مثال کے طور ایک چھوٹی سی مثال عربی میں یا قرات میں دیتا ہوں، تحقیق اور تسہیل. حمزہ میں تحقیق اور تسہیل. امام احمد جو ہے وہ تحقیق کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے. تحقیق میں نا ذرا زور آتا ہے، تسہیل میں حمزہ سکون سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزے کے اوپر جب وہ ہوتا ہے نا سکون کی علامت ہوتی ہے تو اس کو تحقیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں کہ جی رأسن، ٹھیک ہے، رأسن، ٹھیک ہے، راسن، یہ تسہیل ہے. تو امام احمد تسہیل کو پسند کرتے تھے. کچھ جو ہے وہ عرب قبائل میں تحقیق تھی حمزہ میں، کچھ میں تسہیل تھی. حمزہ کی قرات میں تسہیل تھی. ٹھیک ہے، بس اچھا چھوٹا سا ایڈیشن کر دوں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی آپ میں جی. زیادہ موقع آپ کو بھی دینا چاہ رہا ہوں. یہ جتنی بھی اگزامپلز آپ نے دی ہیں نا را سن اور را سن کی، اس طرح کی جتنی بھی اگزامپلز ہیں، یہ تمام ویریشنز اس ایک لفظ کے اندر ہی موجود ہے. یہ نہ اس کے ٹیکسٹ کو چینج کر رہی ہیں، نہ اس کے معنی کو چینج کر رہی ہیں. کبھی کبھی مطلب میں بھی مختلف شیڈز آ جاتے ہیں، یہ اس شیڈ کو بھی چینج نہیں کر رہی، یہ کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ واقعی وہی لہجے کا اختلاف ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلے پہ جائیں، جتنا فاصلہ بڑھتا ہے، علاقہ چینج ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا وہ تبدیلی آتی ہے لہجے میں. یہ ساری مثالیں اس کی ہیں. لیکن جب اس ادائیگی کے فرق کا مطلب پڑھنا شروع ہوگا مفہوم پر، اور مفہوم کا مطلب پڑھنا شروع ہوگا مدعا پر، پھر سوال بھی اٹھیں گے، پھر بحثیں بھی اٹھیں گی. پھر یہ جذباتی سٹیٹمنٹ ہم نہیں دیکھیں گے کہ اتنے لاکھوں لوگ ہیں، اتنے کروڑوں لوگ ہیں. پھر اس کو بالکل 100% ٹیولی اکیڈیمک اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. ہم لیکن وہ تب کریں گے. ابھی آپ اس کو ابھی ہم کنٹینیو کو کریں. تھوڑا مجھے سا اچھا لگ رہا ہے آپ جو ایکسپلین کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ روایتی سوسی میں ہے، عبدالرشید صوفی کا. روایتی دوری میں بھی، روایتی سوسی میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ بھی نماز میں پڑھے تھے. جی الف لام میم رے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے؟ را. را. سورہ رات کا شروع ہے. ٹھیک، اسی طرح اس کے ملینز میں ویوز ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد یہ کینیا میں صلاۃ الفجر ہو رہی ہے، کینیا کے اندر. یہ روایت خلف میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں قاری صاحب. کینیا نان مسلم کنٹری. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 5 جگہ پہ اختلاف کیا سورہ فاتحہ میں. نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، اب اس کے بعد آئیں جی قاری عبدالباسط. کون نہیں جانتا؟ سب جانتے. ٹھیک ہے، ہر گھر میں جو ہے ان ہر کی تلاوت چلتی ہے، ہر گاڑی میں، ہر ہر گھر میں چل رہی ہے. بالکل چل رہا ہے. بلکہ شاید اس کے گھر میں بھی چل رہی ہے جو قراتوں کو نہیں مان رہا. بالکل ٹھیک، اس کے گھر میں بھی چل رہی چل ہوگی. رہی ہے. یہ سب کے ہر دل عزیز ہے. اس کے بچے بھی سن رہے ہوں گے. ٹھیک، أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سورہ انسان، سورہ دہر ہے 29ویں پارے میں. ٹھیک ہے، ایک تو کافرینہ میں امالہ کیا اور دوسرا سلاسلہ کو سلاسلم یہ پڑھ. منشاوی کہا جاتا ہے کہ قرات کے بادشاہ. منشا. ٹھیک، یہ بھی بہت فیمس ہے. روایت حلف میں.
وجاؤ میں انہوں نے جو ہے وہ روایت خلف کے مطابق پڑھا. یہاں بھی بات اسی پیراڈائم کے اندر ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. بات وہ آگے آئے چلتے روتے ہیں. ہوئے بالکل. کہا ابا جان ہم تو چلے گئے سامان چھوڑ گئے. اس میں مفہوم قاری عبد الباسط صاحب کا یہ پورا مصحف ہے، یہ ابھی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ پبلش بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ میں انہوں نے پورا مصحف روایت ورش میں ریکارڈ کروایا قاری عبد الباسط صاحب. اس کے بعد خلیل الحسری امام القراء شمار ہوتے ہیں، ٹھیک. ان کا پورا مصحف روایت ورش میں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عامی آدمی کے لیے، ملینز آف پیپل قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ کے نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، اسٹیٹس اس کے مطابق مصائف پبلش کر رہی ہیں، علماء سب کے سب تمام مسالک کے تمام فرقوں کے کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، قراء چوٹی کے قراء اس کے مطابق مصائف ریکارڈ کروا رہے ہیں. چند لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے. تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، قرآن میں کوئی غیر قرآن نہیں آ سکے گا. قرآن کی یہ چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ غیر قرآن کو پوری امت نے سوائے گنتی کے چند لوگوں کے قرآن کے طور پہ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا. نہ صرف نمازوں میں، مدرسوں میں، تفسیروں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مساجد کے اندر، اور مصاحف پبلش کرنا شروع کر دیے. تو اگر یہ قرآن نہیں تھا تو بطور قرآن امت میں رائج کیسے ہو گیا؟ یہ تو قرآن کی حفاظت کے اوپر کوسچن آتا ہے. اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ لے لیں نا، یہ پوزیشن لے لیں کہ جی رائج ہی نہیں ہے، پھر تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ یہ پوزیشن لے لیتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ رائج ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، امت پڑھ رہی ہے، مان لیا کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، مصائف پبلش ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. پھر آپ اصل میں علماء پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ اپنے رب پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں محفوظ ہوں، کوئی چیز جو ہے وہ میرے نام سے امت میں رائج نہیں ہو سکے گی. آپ اصل میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو میں آگے چلتا ہوں. نہیں، میں چاہتا ہوں آپ یہ ساری چیز اپنی کنٹینیو کر کے اس کو ختم کر لیں، پھر ہم اگلی بات پہ جائیں گے. ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ قرات اور یہ جو روایت ہے نا، یہ امت ان کو اجماع اور قولی تواتر سے نقل کر رہی ہے، پبلش بھی کر رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں روایت حفظ، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ جسے وہ قرات عامہ کہہ رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ یہ روایت حفظ ہے جس کو یہ پڑھ رہے ہیں. چلیں، ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ قرات عامہ روایت حفظ کو کہہ رہے ہیں. یہ روایت حفظ اسٹیبلش ہسٹری میں کہاں پر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو روایت حفظ کہنا بھی وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، اور میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جن قرآن نے قرات پڑھائی اساتذہ نے، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور دوسری قرات بھی جو پہلے تھیں عرضہ اخیرہ سے پہلے والی، ٹھیک ہے، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جو قرات عامہ تھی اس کو ایک استاذ نے بھی پڑھایا جن کا نام حفظ تھا، تو اب اس کا نام روایت حفظ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا قومی رنگ کیا ہے تو آپ کہیں گے جو کرکٹ ٹیم کی شرٹ کا کلر ہے وہ ہے. تو یہ تو اتفاق ہے نا. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، روایت حفظ یا قرات عامہ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں، ابھی چل رہی ہے اجماع اور قولی تواتر سے. روایت ورش بھی اجماع اور قولی تواتر سے چل رہی ہے، روایت حفظ بھی چل رہی ہے. ٹھیک، روایت حفظ پچھلی سند میں بھی اجماع اور قولی تواتر سے ثابت کریں گے نا، اس سے پیچھے بھی کریں گے نا، اس سے پیچھے بھی کریں گے نا. نہیں، روایت حفظ کیا کہ نہیں، وہ تو قرات عامہ ہے. قرات عامہ کہہ کے کر لیں، ٹھیک ہے. جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں نا، ترکوں سے پہلے یہ دنیا میں نہیں ہے. اپنی اسٹیبلش ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ جو پچھلے وہ بولی چلی جا رہے تھے نا اسٹیبلش ہسٹری، بھائی ہسٹری کیا، آپ تفسیر فقہ کی کتابیں تک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تجوید کی کتابیں اٹھا کے. جب تفسیر لکھتے تھے مجھے بتائیں مفسرین، قرآن کا کوئی نسخہ ان کے سامنے ہوتا تھا نا؟ آج بھی متن قرآن کا ہوتا ہے، اسی کے اوپر نیچے تفسیر لکھی جاتی ہے نا. تو ہر دور میں تفسیریں لکھی گئیں، ان کے سامنے کوئی قرآن کے نسخے تھے نا، وہ کس قرات کے مطابق تفسیریں لکھی گئی؟
کبھی زمخشری کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر کشاف کس قرات کے مطابق ہے. اگر یہ قرات عامہ تھی تو زمخشری اس قرات کے مطابق تفسیر کیوں نہیں لکھ رہا؟ نہیں اس طرح تو اگر یہ نہیں، میری بات پہلے مکمل ہونے دیں. اگر یہ قرات عامہ تھی تفسیر قرطبی اس تفسیر کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ قرات عامہ تھی تفسیر جلالین اس تفسیر کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اس قرات کے مطابق، یعنی روایت حفص کے مطابق. روایت حفص بہت بعد میں آئی ہے. جتنی تفسیریں آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہیں وہ روایت دوری میں ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرات عامہ جو ہے روایت دوری تھی، اور روایت دوری سے پہلے بھی ہشام کی جو روایت تھی ابن عامر شامی سے، وہ قرات عامہ تھی. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب صرف میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، اب چونکہ یہ پڑھائی جا رہی ہے تو اب یہی ہے. او بھائی، ہم آپ کے کہنے سے اگر ہم نے باتیں ماننی ہیں، اسٹیبلش ہسٹری چیک نہیں کرنی کیا؟ تاریخی کتابیں نہیں کھنگالنی کیا؟ دیکھنا نہیں ہے کہ ہر دور کے مصنفین کیا لکھتے رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کون سی قراتیں رائج ہیں؟ ابن عابدین شامی یہ تو متاخرین میں سے ہے نا، جب یہاں عثمانیوں کی جو ہے وہ حکومت قائم ہو چکی تھی. فتاوی شامیہ کے مطابق ابھی فتوے دیے جاتے ہیں. متاخرین حنفیہ میں سے ہیں، بڑے ان میں شمار ہوتے ہیں اہل علم میں سے. وہ تک لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کی قراتیں دو ہیں، روایت دوری اور روایت حفص. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ دونوں رائج تھیں. ہر دور کے مفسرین، ہر دور میں قرات کی کتابیں لکھی جاتی رہی نا، ٹھیک ہے. ابن مجاہد نے اگر 3 صدی ہجری میں کتاب لکھی ہے تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ کوفہ میں کون سی قرات پڑھی جا رہی ہے. اس نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ کوفہ میں کوئی روایت حفص نہیں ہے. ابن مجاہد نے لکھا ہے. یہاں مجھے ایک حلقہ بھی نہیں نظر آ رہا، یہ ساری حمزہ کی قرات پڑھ رہے ہیں. میں کوفہ کی جامع مسجد میں گیا ہوں، او بھائی ایک بندہ نہیں ہے، یہاں ہزاروں ملیں گے آپ کو محدثین مفسرین جو ہر دور میں آئے ہیں. وہ اسٹیبلش ہسٹری جو ہر دور میں حدیث کی شروحات لکھ رہے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہیں، قرات کی کتابیں لکھ رہے ہیں، تجوید کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے ہاں کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی روایت ہے، کس طرح سے پڑھی جا رہی ہے. تو آپ کیسے اسٹیبلش ہسٹری بس ایک سٹیٹمنٹ آپ دیں گے کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے روایت حفصی چلی آ رہی ہے، یہی قرات عامہ چلی آ رہی ہے. بھائی کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ باقی ساری چلتی آ رہی تھی، باقی سب چلتی آ رہی تھی. ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. میں چاہ رہا ہوں پورا اپنا وہ ختم کر لیں مقدمہ. سب سے پہلے جو قرات عامہ جو رائج ہوئی ہے وہ قرات تھی ابن عامر شامی کی. ابن عامر شامی ان 10 ائمہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی قرات جو ہے وہ شام میں رائج ہوئی. آپ کہیں گے یہ بعد میں آ گئے، 2 صدیوں بعد، 4 صدیوں بعد. کن کی بات آپ کریں؟ ابن عامر شامی کی ولادت ہوئی ہے 21 ہجری میں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ 18 ہجری میں ہوئی. کون سا دور بنتا ہے؟ 18 سال بعد حضرت عمر کا دور. ابھی جمع عثمانی بھی نہیں ہوئی. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ حضرت ابو دردہ سے پڑھا، یہ تو متفق علیہ ہے. صحابہ سے لیا، صحابہ سے قرآن مجید لیا، براہ راست لیا، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. تو ابن عامر شامی کی قرات جو ہے یہ شام میں رائج ہوئی، ٹھیک ہے. براہ راست صحابہ سے لے رہے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، حضرت عثمان کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، حضرت علی کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. ایک واسطہ ہے ان کے اور اللہ کے رسول کے درمیان، کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ایک واسطہ. صحابی نے اللہ کے رسول سے لی، انہوں نے صحابی سے لے لی، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی چین آف لمبی چوڑی نیریشن نہیں ہے، اتنے واسطے آپ نے درمیان میں ڈال دی. ان کی قرات جو ہے وہ شام میں پہلی 5 صدیوں تک رائج رہی. شام میں 500 میں دوری کی قرات، دوری کی روایت جو ابو عمر بصری کی قرات تھی، یہ شام میں رائج ہوئی. عثمانیوں کے دور میں یہاں پہ روایت حفص رائج ہوئی. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے میں انشاءاللہ سے آگے چل کے ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ سے. مطلب اگر آپ نے اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے قرات میں، النشر کتاب ہے ابن جزری کی، بہت بڑی اتھارٹی ہے.
قراءت کے اندر، مطلب اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے قراءت. النشر میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک. بصرہ میں سب سے پہلے جو قراءت رائج ہوئی وہ ابو عمر بصری کی تھی. اچھا، قراءت عامہ امت میں پہلے قراءت عامہ جو تھی شروع دور میں وہ ابن عامر شامی کی تھی. اس کے بعد درمیان دور میں جو قراءت عامہ رہی ہے وہ ابو عمر بصری کی رہی ہے. یہ بصرہ کے تھے. ٹھیک. ابو عمر جو بصری ہے نا، یہ براہ راست صحابہ کے شاگرد نہیں ہیں، یہ تابعین کے ہیں. جیسے سعید بن جبیر اور اکرمہ کے یہ شاگرد ہیں. سعید بن جبیر اور اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یعنی 2 واسطے آپ کہہ لیں، درمیان میں 3 واسطے ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے اور صحابہ کے درمیان میں ایک واسطہ ہے. لیکن دوسری بڑی قراءت جو معروف ہوئی ہے، میں ان کی وجوہات پہ بھی گفتگو کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں قراءت عامہ بنی تھی، روایت حفظ کیوں نہیں بنی تھی، اس کے پیچھے وجوہات ہیں. ابھی میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ایک موٹی سی وجہ اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عامر شامی کی قراءت میں اور اسی طرح ابو عمر بصری کی قراءت میں آپ دیکھیں گے کہ کبار صحابہ آ رہے ہیں جن سے انہوں نے اخذ کیا. ابی بن کعب، زید بن ثابت، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، موسیٰ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اجمعین. ٹھیک، یہ سب جلیل القدر صحابہ جو قراء. ابی بن کعب. ٹھیک، یہ تو اس لیے یہ زیادہ رائج. ابن عامر شامی کی جو قراءت تھی وہ اس لیے بھی رائج ہونے کی وجہ زیادہ تھی کہ وہ صحابہ سے انہوں نے براہ راست حاصل کیا تھا. تو شروع کی صدیوں میں ابن عامر شامی کی قراءت امت مسلمہ میں رائج رہی. ایون کہ اندلس میں یا اسپین میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی روایت ورش جو ہے نا وہ 2ری-3ری صدی ہجری میں آ کے جو ہے وہ اندلس میں متعارف ہوئی. بھائی بات یہ تمہاری عادی بات ہے، یہ تو تمہیں یاد آ گیا کہ 199 میں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے اسپین میں جو ہے روایت ورش کو جو ہے وہ رائج کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی تو دیکھیں، اس سے پہلے کیا تھا. روایت ورش سے پہلے جو ہے وہ اسپین کے اندر یا مغرب کے اندر روایت دوری تھی. ابو عمر بصری کی روایت تھی. اندلس میں یا بلاد مغرب جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی تقریباً 62 میں، اس کے بعض علاقوں میں 62 میں کچھ بھی نہیں، 62 پہلی صدی ہجری ہے، ابن عامر شامی کی قراءت پہنچ چکی تھی. اچھا، پہلی صدی ہجری میں وہاں پہ ابن عامر شامی کی قراءت رائج رہی، یہ جسے بلاد مغرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2ری صدی ہجری میں وہاں پہ جو ہے وہ روایتی دوری جو ہے وہ رائج رہی جو ابو عمر بصری سے تھی. 3ری صدی ہجری میں جا کے 199 میں وہاں پہ جو ہے وہ یہ گئے ہیں غازی بن قیس، تو انہوں نے جو ہے وہ روایت ورش النافع کو وہاں پہ رائج کیا. اب کہنے والے کیا کہتے ہیں جی، تحقیق کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے حوالے دکھا دیے آپ کو کہ 199 میں یہاں پہ روایت ورش بلاد مغرب میں شروع ہوئی. بھئی یہ آپ نے آدھی بات کی ہے، اس سے پہلے وہاں پہ کیا تھا، بطور قرآن کیا پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی تو نکالے نا حوالے. تو وہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے یعنی 3ری صدی ہجری میں روایت ورش تھی، 2ری میں دوری تھی، پہلی میں ابن عامر شامی کی تھی. تو یہ اسی ترتیب سے امت میں یہ روایتیں جو ہے وہ قراءت عامہ بنی ہیں. ہشام کی جو روایت ہے ابن عامر شامی سے وہ پہلے قراءت عامہ بنی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح افریقہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، کیا ہے زمانہ 99، ابن عامر شامی کی قراءت کا کیا نام بتایا آپ نے؟ ابن عامر شامی کی آگے روایت ہے ہشام، ان کے 2 شاگرد ہیں نا، ہشام اور ابن زکوان. تو ان کے جو شاگرد ہشام ہے نا اس کی روایت معروف ہوئی، اس کو روایت ہشام کہتے ہیں. آپ ابن عامر شامی کی قراءت کہہ لیں یا روایت ہشام کہہ لیں. ٹھیک ہے، جیسے روایت حفص کو امام عاصم کی قراءت بھی کہہ دیتے ہیں، روایتی دوری کو جو ہے وہ امام ابو عمر بصری کی قراءت بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ استاذ کی قراءت ہوتی ہے، شاگرد کی روایت ہوتی ہے. یعنی کہ 3ری صدی میں ورش تھی، 2ری میں دوری تھی اور پہلی میں ابن عامر شامی کی تھی بلاد مغرب. میں. افریقہ کے اندر پہلی صدی ہجری میں یعنی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 99 بنتا ہے ان کا دور. ٹھیک ہے، ابن عامر شامی کی قراءت رائج تھی. پھر یہاں پہ سحنون آئے ہیں، یہ امام مالک کے مالکی فقہا میں سے بڑے تھے، یہ قاضی بھی رہے ہیں اس علاقے میں افریقہ میں. تو ان کے دور میں پھر یہاں پہ قراءت نافع جو ہے نا وہ رائج ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی 3ری صدی ہجری میں جا کے. پیچھے ہم نے بات کر لی شام کی، شام میں تو ابن عامر شامی کی روایتی معروف ہوئی کیونکہ وہ شام ان کا اوریجن تھا. بصرہ میں ابو عمر بصری کی روایت معروف ہوئی چونکہ یہ ان کا اوریجن تھا. ٹھیک ہے، اچھا بصرہ میں 4 صدیوں تک ابو عمر بصری کی روایت رہی ہے، یعنی ان کی قراءت. ٹھیک ہے، اور ان کے شاگرد کی روایتی دوری. 5ویں صدی ہجری میں بصرہ میں یعقوب کی قراءت آئی ہے، یہ بھی 10 اماموں میں سے.
عثمانیوں کے دور میں روایت حفص آئی ہے جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں. کوفہ کے اندر جو ہے وہ امام عاصم، یہ کوفہ کے تھے، ان کا اوریجن کوفہ تھا، ان کے شاگرد تھے، شاگردوں میں مطلب دو بڑے نمایاں تھے، شعبہ اور حفص. اچھا، کوفہ میں جو زیادہ رائج ہوئی ہے نا وہ شعبہ کی ہوئی تھی، حفص کی روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے، یہ ابن مجاہد نے لکھا ہے ابن الحسم کے حوالے سے. ابن الحسم کی وفات ہے 249 کی، کہ ابن الحسم نے یہ کہا ہے، 249 کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسری صدی ہجری کے یہ اوائل، وہ ابن الحسن تو نہیں کہیں؟ تیسری صدی ہجری کے ابتداء میں وہ یہ کہتے ہیں کوفہ میں ایک حلقہ بھی جو ہے وہ عاصم کی قرات کا نہیں تھا، بلکہ کوفہ کی جامع مسجد میں بھی قرات حمزہ جو ہے وہ پڑھی اور پڑھائی جا رہی تھی. کوفہ میں عثمانیوں کے دور میں آ کے روایت حفص رائج ہوئی. یہ سب باتیں جو مختلف علاقوں کا میں جائزہ لے رہا ہوں. اسی طرح سے مکہ میں ابن کثیر مکی کی قرات رائج تھی. ٹھیک ہے. بعد میں آ کے یہاں پہ جو ہے وہ عثمانیوں کے دور میں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ 10 صدیوں کے بعد شروع کی جو 2 4 یا 5 صدیوں تک بعض علاقوں میں ابن عامر شامی کی قرات رائج رہی ہے، قرات عامہ کے طور پہ. اسٹیبلش ہسٹری یہ کہہ رہی ہے، کتابیں یہ کہہ رہی ہیں جو ہر دور میں علماء نے لکھی ہیں، جن لوگوں نے خود مشاہدہ کیا جو اس دور کے لوگ تھے، اور ہسٹری کیسے اسٹیبلش ہو. اس کے بعد روایتی دوری جو ہے ابو عمر بصری کی قرات میں، وہ قرات عامہ رہی ہے اکثر و بیشتر علاقوں میں. 10 صدیوں کے بعد جب عثمانی آئے ہیں، یہ جو ترک، یہ فقہ میں حنفی تھے. اچھا، امام عاصم جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے استاذ بھی ہیں. ٹھیک، تو اس لیے اس فقہ حنفی کی نسبت سے انہوں نے روایت حفص کو رائج کیا. اچھا، امام مالک کے استاذ ہیں امام نافع، قرات کے بھی امام ہیں، امام مالک استاذ بھی ہیں. جہاں جہاں فقہ مالکی پھیلی ہے نا وہاں نافع کی قرات پھیلی ہے. قراتوں کے پھیلنے کی وجوہات. ٹھیک ہے. تو یہ جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں روایت حفص، یہ بیسیکلی عثمانیوں نے اس کو پھیلایا ہے فقہ حنفی کے ساتھ اس کی نسبت کی وجہ سے. عثمانیوں سے یہ آئی مصر میں، کیونکہ مصر پہلے ان کے پاس نہیں تھا، مصر پہ ممالک کا قبضہ تھا، مملوک حکمران کہلاتے تھے. پھر عثمانیوں کے پاس آ گیا تو مصریوں میں بھی جو ہے نا روایتی دوری، روایت ورش وغیرہ چل رہی تھی، تو مصر میں آ گئی. مصر کے تحت حجاز، تو مصریوں سے یہ حجاز میں آئی ہے روایت حفص، یعنی عثمانیوں سے مصریوں میں، مصریوں سے حجاز میں. یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. کب آئی ہے؟ 10ویں صدی ہجری کے بعد. عثمانی سلطنت کے تحت ہو گئے تھے نا یہ سارے علاقے. سلطنت عثمانیہ بہت بڑی سلطنت بن گئی تھی نا. اسٹیٹ لیول پہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ روایت حفص کے علاوہ کوئی مصحف پبلش نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی پڑھی پڑھائی نہیں جائے گی. اچھا، بلاد مغرب چونکہ ان کی سلطنت میں شامل نہیں تھے، تیونس، الجزائر اور وہ موریتانیہ، لیبیا وغیرہ، وہ وہاں ادھر نکل جائیں، تو اس لیے وہاں پہ مالکی فقہ تھی تو روایت ورش وہاں پہ چلتی رہی، پیرالل شروع سے چلی آ رہی تھی. لیکن وہاں پہ بھی روایت ورش شروع سے نہیں تھی. ہم نے کہا کہ وہاں پہ پیچھے آپ جائیں تو روایت دوری ہے، اور اس سے پیچھے جائیں تو ہشام کی روایت ہے ابن عامر شامی سے. تو بیسیکلی جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں، اسٹیبلش ہسٹری میں یہ 10 پہلی صدیوں میں ہمیں نظر نہیں آتی سوائے کتابوں کے. یہ کتابوں میں پڑھی جانے والی ایک قرات تھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو غامدی صاحب کہتے ہیں. تو 10 صدیوں تک یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ہے قرات پہلی 10 صدیوں میں. پہلی 10 صدیوں میں. ٹھیک ہے یہ قرات. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ پبلش ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے، اسٹیبلش ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے، تو وہ آپ کو بتائے گی کہ بھائی قرات عامہ تو ابن عامر شامی کی تھی. اگر آپ نے وہ جو اصول لگانا ہے نا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے اجماع اور قولی تواتر سے لیا، اور ان سے تابعین، ان سے تبع تابعین، تو وہ ابن عامر شامی کی پھر روایت ہے. پھر ذرا سوئچ کریں. پھر درمیان میں جو ہے نا ٹرین پھر ٹریک سے اتر گئی ہے، مطلب آپ کے نیریٹو اور بیانیے کے مطابق. ٹھیک ہے، اگر صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے جو ہے وہ قرآن کو نقل کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری سے یہ بات پرووڈ ہے کہ یہ قرات عامہ تھی. آپ کو ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی دے دوں. ٹھیک ہے،
کہ جو قدیم مصائف ہیں قرآن مجید کے، اس کے اوپر میرا ریسرچ ورک ہے، رشد میں پبلشڈ ہے، قدیم مصائف قرآنیہ ایک تجزیاتی مطالعہ. یمن میں مسجد عمرو بن العاص، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن العاص صحابی رسول، ان کے زمانے سے مسجد تھی. یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. مسجد کی جو ہے وہ مینٹیننس کی ضرورت پڑی، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک دیوار تھی، اس دیوار کی جب مرمت کرنے لگے تو نیچے سے انہیں پھٹے پرانے قدیم مصائف کے اوراق ملے. مزدور تھے، بوریوں میں ڈال کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. کسی پروفیسر نے دیکھ لیا، اس نے کہا یار یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے. یمن کی جو حکومت تھی اس نے اس کو اپنے اس میں لے لیا، تحویل میں لے لیا. اب مسلمانوں میں کچھ ایسے ایکسپرٹس نہیں ملے جو ان قدیم مصائف کے اوپر جو ہے وہ کچھ کام کرتے، تو انہوں نے جرمنی سے کچھ اور یورپین کنٹریز سے جو مینوسکرپٹس کے ایکسپرٹس تھے ان کو بلوایا. اچھا، سائنٹیفک میتھڈس بھی ہوتے ہیں، کاربن ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس جو ہے وہ دور کا مصحف ہے. وہ جو مصائف نکلے تھے وہ کافی زیادہ تھے، کچھ مکمل تھے کچھ نہیں بھی تھے، اور اس نے کوئی تقریباً 20 سال ان پہ کام کیا، 15-20 سال. کچھ پروفیسرز نے، بڑی تعداد میں تھے، وہ 100 کے قریب مصائف مرتب ہو گئے. کہا جاتا ہے کوئی 40,000 پیجز تھے. ان میں پہلی صدی ہجری کی بھی تھی، دوسری صدی ہجری کی بھی تھی. پہلی صدی ہجری کے مصائف، ٹھیک ہے، پیپر نہیں ہوتا تھا اس وقت، شتر مرغ کی کھال ہوتی تھی، چمڑے کے اوپر لکھے جاتے تھے. وہاں آپ کو ابن عامر شامی کی قرات میں چیزیں ملتی ہیں. اچھا، ان میں ایک جو مستشرق تھا، اورینٹلسٹ تھا، اس نے جا کے ایک رپورٹ پبلش کر دی. اس نے کہا کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے نا، یہ تو اس میں ہے ہی نہیں، قرآن تو غیر محفوظ ہے. اور جو اس میں تھا نا وہ ابن عامر شامی کی قرات میں تھا، جو اس وقت ابن عامر شامی کی قرات کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ قرات عامہ تو ہے ہی نہیں، اسے اور کوئی قراتوں کا پتہ بھی نہیں تھا خاص. ان اختلافات کا، ان ویریشنز کا، ان کو ویریشنز کہتے ہیں، ویریئنٹ ریڈنگز آف دی قرآن. ایکسٹرنل ایویڈنس بھی یہی کہتا ہے کہ قدیم مصائف جو ملے ہیں وہ ابن عامر شامی کی قرات میں زیادہ ملے، اس اوریجن میں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری ہو گئی، یا آپ کہہ لیں کہ آرکیالوجی، علم الآثار کی طرف سے آپ آ جائیں، یا مینوسکرپٹس کی طرف سے آپ آ جائیں، یا آپ جو قدیم تفسیریں لکھی گئی ہیں، زمخشری نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کشاف، کسی قرآن مجید کے نسخے کو سامنے رکھ کے لکھا. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو قرات تھیں وہ ابن عامر شامی کی تھیں یا ابو عمر بصری کی تھیں. روایتی حفظ بعد میں آ کے عام ہوئی ہے، پھر اس کے مطابق تفسیریں لکھی جانے لگی. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، اگر آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، تبصرہ تو میں نہیں، میں اپنی باری پر ہی اپنی بات کروں گا مکمل. بس چھوٹی سی ان پٹ دوں گا یہاں پہ. ابھی تک آپ کی ساری گفتگو میں ابھی تک جتنے بھی اختلافات، یعنی کہ ویریئنٹس کا آپ نے ذکر کیا، سارے دلائل بھی دیے، حوالے بھی دیے، ان میں یہی ہے مجریحہ اور مجریحہ، یا نار یا نیر یا راس یا راس، ان کا معنی مفہوم مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس پیراڈائم میں چلے جائیں گے نا کہ جہاں پر معنی بدل رہا ہے، لفظ بدل رہا ہے، وہاں پر پھر میں اپنا کروں گا کہ ابھی آپ کنٹینیو کریں. آج ہماری گفتگو کا فارمیٹ کچھ اس طرح ڈیزائن ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں اسی طرح رہے کہ آپ پہلے پورا اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کر دیں، پھر انشاءاللہ میں کروں. اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ غامدی صاحب نے جب قرات کا نام لے کے انکار کیا تو انہوں نے یہ فرق نہیں کیا. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے میزان میں، ان ریٹن کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی اورل ٹریڈیشن ہو، کوئی زبانی روایت ہو ان کے کوئی شاگردوں کے واسطے سے یا براہ راست، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اس سے لینا دینا ہے جو پبلشڈ ہے، جو میں نے سامنے
کھولا ہوا ہے، آپ نے یہاں میز پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا فرق موجود نہیں ہے کہ غامدی صاحب نے کہا ہو کہ یہ قراتیں میں قبول کرتا ہوں اور یہ میں قبول نہیں کرتا. یہ فرق آپ ضرور کر رہے ہیں. یہ آپ نے کر لیا، یہ میری ذات کی حد تک ہے، یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے یہ میرے نزدیک. آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں فکر غامدی. عاصم مغل صاحب کی فکر ہم نہیں ڈسکس کر ہاں رہے. جی، نہیں کر رہے. فکر بڑا اچھا نقطہ ہے. ہاں، فکر غامدی میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں قرات کا انکار ہے. کس جملے کے ساتھ ہے؟ جو مصحف میں ثبت ہے. بھائی مصحف میں وہ ثبت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. راسن نہیں لکھا ہوا مصحف میں. آپ ان کا مطلب سمجھیں. نہیں، ظاہر ہے ان کے بیانیے کے مطابق تو وہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، جس سے معنی میں مطلب پڑتا ہے وہ بھی اور جس میں نہیں پڑتا وہ بھی. ٹھیک ہے. انہوں نے قرات کا کیونکہ جس نقطہ نظر کے اوپر انہوں نے یہ ساری بات کھڑی کی ہے نا کہ قرآن فرقان ہے، ٹھیک ہے، اصل بات میزان ہے، اس میں اس کی بھی گنجائش نہیں نکلتی جو گنجائش آپ نکال رہے ہیں. اتنے فرق کی بھی اس میں اسی نقطہ لیے کہہ رہا نظر ہوں کے کہ مطابق ساری گفتگو ہم بعد میں کریں گے. واقعی ہے کہ میدان فرقان والا مقدمہ باقی نہیں رہتا، ہاں، اس کو مان کے بھی نہیں رہتا. اس کو مان کے باقی نہیں رہتا. تو وہ قرات کا کسی قسم کا اختلاف جسے آپ کہہ رہے ہیں ایکسنٹ کا یا پروننسیشن کا اختلاف جس سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر وہ اس کو مان لیں تو قرآن میزان فرقان نہیں رہتا. اچھا، میں نے بھی اس فرق کو ڈسٹنگوش ضرور کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. میں نے کہا فرق دو طرح کے ہیں. ابھی آپ جن فرق ویریئنٹس کا ذکر کر رہے ہیں یہ معنی پر اثر انداز نہیں ہو رہے، دوسرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ایکسیپٹنس کی بات میں نے بھی ابھی تک نہیں کی، لیکن میں اب آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا ہے جو بعد میں ہوگا. میں پہلے بتا دوں تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں کہ اس فرق کو بھی اگر ہم لے لیں راسن یا راسن کسی کو، تو میدان فرقان والا مقدمہ پھر بھی نہیں رہتا. اگر اس کو رکھنا ہے تو پھر ہم اس کو بھی نہیں لیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے مقدمہ، وہ خود ساختہ ہے کوئی، تو پھر لے لیں گے. یہ بعد میں بحث کریں گے. تو اصل بات یہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب کسی قسم کی قرات کے اختلاف کو نہیں مانتے، چاہے وہ معنی پہ اثر ڈال رہے ہوں چاہے وہ معنی پہ اثر نہیں ڈال رہے. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں اس تقسیم میں ابھی نہیں جانا کیونکہ ہمیں فکر غامدی ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو موقف ہے آپ آخر میں ایک جملے میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک کہ ہے. میرا یہ موقف ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑے تو مجھے ان کو پرسنلی ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جن میں معنی میں کوئی اختلاف پڑ رہا ہے تو مجھے وہاں پہ ایکسیپٹنس میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب جب قرات کا انکار کر رہے ہیں تو وہ ساری قرات کا انکار کر رہے ہیں. اچھا، دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اب یہ معنی کی بات آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میزان اور فرقان ہونے کا مقدمہ اس بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا، معنی کی بنیاد پہ. یہ میرے خیال میں ایک سائیڈ بزنس بحث ہے، لیکن چونکہ اب آپ کا ذہن اس طرف جا رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جو علماء قرات کو مانتے ہیں تو وہ معنی میں تطبیق نہیں پیدا کرتے ہوں گے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اب میری باری جو ہوگی پھر میں پورے تسلسل کے ساتھ، ابھی آپ کنٹینیو کریں. قرآن مجید میں جب آپ روایت حفظ کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ قرآن مجید کی آیات بظاہر ٹکراتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی؟ بظاہر کا لفظ ایک عامی کو اشکال نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو مشکلات القرآن کس بلا کا نام ہے؟ پوری کتابیں موجود ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے دوسری سے ٹکرا رہی ہے. آپ کیا قرآن کا انکار کر دیتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایک آدھ ایگزامپل اگر کوٹ کر دیں تو نہ بھی ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے. اچھا، یہ ایکچوئل میں بھی لوگ آئے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ ہمیں بتائیں قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے. عربوں کو شبہ پڑ گیا، اور عربوں میں بھی وہ تابعین کے زمانے میں. قرآن نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے 29 میں، ورس نمبر 29، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے جو زمین میں ہے وہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر دین
اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان برابر کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ نازعات میں، یہ 29 تھی نا بقرہ کی؟ جی اس کے بعد سورہ نازعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 27 نمبر آیت میں، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسوا، اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا، اس کی نوک پلک سنواری، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذالک دہاہا۔ ٹھیک ہے، تخلیق آسمان کی پہلی ہوئی یا زمین کی پہلی ہوئی؟ یہ ایک مقام نہیں ہے، ایسے بیسیوں مقامات ہیں جہاں ایک عامی جو ہے الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب عالم کیا کرتا ہے؟ عالم آ کے اس مسئلے کو حل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، تمہارے ذہن میں یہ اختلاف ہے، حقیقت میں نہیں۔ اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں مشکلات القرآن۔ مشکلات القرآن پہ باقاعدہ کتابیں ائمہ کی موجود ہیں۔ یہی کام اگر ائمہ نے یہاں اس قرات عامہ میں کیا ہے تو انہوں نے قرات میں بھی کر لیا۔ بات تو یہ ہے نا، یہاں تو آپ کہیں نا یہاں کچھ ہو نہیں رہا تھا اور وہاں ہو رہا ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ 29 اور سورہ نازعات 27 یہ دونوں قرآن کے اندر ہیں۔ تطبیق کرنے والا باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے گا، وہ قرآن کے اندر ہی کھڑا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا آئیں نا بات کی طرف۔ یہ میں آپ کو اب آیت سے باہر نہیں نکلنے دوں گا انشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہے، سورہ الغاشیہ ہے، آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے، سواد کے اوپر آپ دیکھیں گے سین بھی ہے، سواد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین ڈلا ہوا ہے۔ یہ سواد کے ساتھ ہے یا سین کے ساتھ ہے؟ یہ لفظ ایک ہی آیت ہے، آیت بھی چھوڑیں، ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، سواد کے اوپر سین ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کے پبلش قرات عامہ کی بات۔ اچھا، یہ ایک مقام نہیں ہے، یہ سواد سین کا فرق 4 مقامات پہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے آپ اگر ان چیزوں میں پڑھیں گے نا، چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم تو 3000 صفحات جو ہے نا پبلش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس موضوع پہ، ٹھیک ہے، چیزیں بہت زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں۔ صرف اس آپ کی قرات عامہ کے اندر بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی، لمبی بحثیں، ٹھیک ہے۔ پھر عامی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی بات یہ، پہلے قرآن کو سمجھو تو صحیح۔ ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کے لیے تحقیق کا دروازہ قرآن کھلے مجید اور کو تھوڑا سا ان سمجھو کا تو دماغ صحیح، بھی کھلے۔ قراتوں کا انکار نہ کرو، قراتیں ماننے سے ہی یہ سارے شبہات آپ کے دور ہوں گے جو قرات عامہ سے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ قراتوں کو نہیں مانیں گے پھر یہ شبہات، یعنی وہی دماغ میں وہی چیز اٹکی ہوئی ہے نا، زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ اچھا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ آپ قرات عامہ یعنی کہ جو قرات حفظ ہے آپ کے، آپ اسی کو تھوڑا کنڈیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ پہلی 10 صدیوں میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے کتابوں میں تھی۔ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ روایت حفظ وہی ہے جس کو وہ قرات عامہ کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کریں گے وہ بھی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ مذاق میں صرف سیاسی مذاق میں، یہ سیریس پوائنٹ نہیں ہے۔ ہم تو ساری روایتوں کو مانتے ہیں، ساری قراتوں کو مانتے ہیں، جتنا قرات حفظ کو ہم مانتے ہیں۔ میں بھی ظاہری بات ہے، میں نے روایت حفظ میں، ہاں ہم پڑھتے ہی روایت حفظ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے مبالغہ ہو جاتا ہے، تو اس مبالغے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی روایت حفظ کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک بات ہے نا کہ ہم ساری روایتوں کو اور ساری قرات کو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہماری اصل میں گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرات جو ہے ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جب 2 قراتوں کو ہم مان لیتے ہیں تو ان میں معنی کا اختلاف آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ معنی کا اختلاف تو قرات عامہ میں بھی آ جاتا ہے 2 آیات میں جو ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی۔ لیکن اس میں کرتے گئے چونکہ مان لیا نا قرآن ہے، تو اب اس اختلاف کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، جو قرآن نہیں نہ مانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ مستشرقین کیا کرتے ہیں؟ اورینٹلسٹ انہی آیات کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کے کیا کہتے ہیں؟
تمہارا قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا ہے، یہ دیکھو اس میں اختلاف ہے، یہی کام مستشرقین کر رہے ہیں. لیکن ہم یعنی غامدی صاحب بھی اس میں ہم مستشرقین کو پوزیشن یہ لے کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ ہماری بات پہ نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے نہ ماننے کی پوزیشن لی ہوئی ہے، انہوں نے ماننے کی پوزیشن لی ہوئی ہے. سیم اپلائز ٹو دی ویریئنٹ ریڈنگز آف دی ہولی قرآن. ٹھیک ہے، سیم ایٹیچیوڈ. غامدی صاحب نے نہ ماننے کی پوزیشن لے لی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اختلاف ہے ماننے کا. وہ بھی تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ڈیفینسو پوزیشن میں ہے نا کہ میری- قرآن میری کو بات defend پہلے کرنا سنیں. ہے. انہوں نے مانا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہی میں نے آپ سے بات کی نا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہتے ہوں گے ان میں اختلاف ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہوگی، یہ بس منہ جو ہے وہ کھول کے سامنے حیران ہو کے بیٹھ جاتے ہوں گے یار اتنا بڑا اعتراض ہو گیا کہ راتوں میں تو اختلاف ہے، یہ آگے سے کوئی دلیل کوئی لاجک ان کے پاس نہیں ہوتی ہوگی، دماغ بند کر لیتے ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری امت ہے نا، کوئی دماغ نہیں ہے. آپ دے رہے ہیں نا ان کی تو طرف سے بات جو بھی یہ ہے دے کہ رہے ہیں. آپ جہاں سے بیان کریں گے آپ کوئی ایک اختلاف بیان کریں. اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ موقع ہے کہ آپ کو جو چیز کھٹک رہی ہے نا اب تک معنی کا اختلاف، وہ سب سے بڑا معنی کا اختلاف وہ کہاں پہ ہے؟ وہ وضو کے اس مسئلے میں انہوں نے بیان کیا، اس سے بڑا کوئی اختلاف نہیں. اس کے علاوہ کوئی اس سے بڑا اختلاف نہیں ہے تو پھر بیان کریں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پورا ہو جائے سارا سیشن. نہیں میری طرف سے اب کمپلیٹ ہو گیا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک اختلاف بیان کریں، پھر اس کے اوپر میں یہ بتاؤں کہ بھائی اصل میں اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا سیشن ہم ایک نئے اس کے ساتھ کر لیں گے. اب آپ بتائیں، کیونکہ ایک چیز بہت کھٹکی ہے نا، آپ نے اب ایک چیز بار بار بیان کی ہے کہ جی معنی کا بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. جی بڑا اختلاف کو مثال تو دینا، کہاں پہ معنی کا اختلاف پیدا ہوا، بیان تو کریں. مثال کے طور پہ قرات میں کیا؟ میں نے زیادہ زور اس بات پہ دیا تھا کہ ابھی تک آپ نے جتنے پوائنٹس پیش کیے ہیں ان میں صرف ایکسنٹ کا اور پروننسیشن کا فرق ہے، یہ معنی والے اختلاف نہیں ہیں. لیکن معنی میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. پھر وہی بات بعد میں فوراً کلیئر بھی ہو گئی کہ قرات کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ معنی پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، بلکہ وہ پہلے والے مقدمے سے. تو میں اگر مجھے آپ شروع کرنے کے لیے کہیں گے تو میں یہاں سے نہیں شروع کروں گا کہ یہ دیکھیں جی 4 5 6 اختلاف آ گئے ہیں. میں بھی وہیں سے شروع کروں گا، کیونکہ وہ مقدمہ اسی سٹیپ پہ اس کی نفی ہو جاتی ہے، راسن یا راسن سے ہی. تو چاہے جائے کہ ہم پہلے اختلاف کو ڈسکس کریں، وہ پہلا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں رہتا. مجھے اس مقدمے سے دستبردار جب تک آپ نہیں مجھے مجبور کریں گے اس سے دستبردار ہونے پر، تو میں نے آپ کو مجبور کر دیا ہے. اس کے لیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے مجبور. نہیں میں نے آپ کو مجبور کر دیا ہے. اب آپ اس کو سمجھیں کیسے مجبور کیا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ میزان فرقان ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس معنی میں جس معنی میں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں میزان فرقان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قرات ہوگی. ٹھیک ہے نا، میزان فرقان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یہ حکم ہے. حکم ہے، قول فیصل ہے، اس میں ایک سے زیادہ قراتیں نہیں ہو سکتی. جس چیز کو ہم قول فیصل مانیں گے، حکم مانیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون، اس میں اس نوعیت کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ایک اعتبار سے آپ کے لیے جو ہے نا ایک مجبوری کا رستہ جو ہے وہ ہم نے انتخاب کر لیا. یعنی آپ کو ایک اعتبار سے آپ کارنر ہو رہے ہیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں تیار. ہاں، اور اس پہ اگر آپ اگلے اس میں ٹاپک میں گفتگو نہیں نہ کریں گے تو یہ بات آپ کی بالکل بے بنیاد ہو جائے گی. یقیناً ایسے کہ غامدی صاحب کا جو میزان اور فرقان کا تصور ہے، اب صرف میں ہی گفتگو کروں گا، آپ اس کو تھوڑا سا سن لیں. میں بالکل بہت سارے لوگوں کو جا کے سمجھ میں آئے گی یہ بات، اور انشاءاللہ چوٹ جا کے لگے گی. ٹھیک ہے. غامدی صاحب کا جو میزان اور فرقان کا تصور ہے اس کے مطابق ایک سے زیادہ قرات ممکن نہیں ہے. ایک قرات ممکن ہے. قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قرات ایک ہی ہو. اور غامدی صاحب کے قرآن کی
منتقل ہونے کا جو بنیادی اصول ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرات جو قرات عامہ ہے یا قرآن جو کہ میزان اور فرقان ہے وہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے لیا اور صحابہ سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین نے لیا. پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ اجماع اور قولی تواتر کو اسٹیبلش ہسٹری سے ہم ویریفائی کریں گے کہ کون سی صدی میں وہ پن پوائنٹ ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا یہاں سے شروع ہوا ہے یہ. میں نے ایسے ہی کہا تھا. ہاں خوب آپ نے وہ یہاں سے یہ شروع ہوا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اب آپ نے پن پوائنٹ کر کے کتابوں کے حوالے لے کے آنے ہیں کہ یہ قرات عامہ روایت حفظ کے نام سے جو معروف ہے. ٹھیک ہے, کتابوں کے حوالے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. النشر اٹھا کے دیکھ لیں, غایت النہایہ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, بہت کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیتے ہیں. ابن عامر شامی کی روایت قرات عامہ تھی, پوری امت میں پڑھی جا رہی تھی. باقی روایات متخصصین میں تھیں, یا آپ اس کو آج کی زبان میں کہہ دیں کہ مدرسوں والے پڑھتے پڑھاتے تھے. مدرسے نہیں بھی تھے تو قراء اور علماء پڑھتے پڑھاتے تھے یا ان کے نالج میں ہوتی تھی. پبلک میں جو قرات پڑھی جاتی تھی قرات عامہ ابن عامر شامی کی قرات تھی. ٹھیک ہے, یہ ہر دور میں علماء لکھتے چلے آئے ہیں. ہمارا اسلامک ہیریٹیج ہے, تراث اسلامی ہے, ہماری فقہ کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, تفسیر کی کتابیں ہیں, حدیث کی شروحات ہیں, ہر دور میں لکھی جاتی رہی ہیں. وہ سب اسٹیبلش ہسٹری ہے, وہ ایک فیکٹ ہے, وہ سب یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ قرات عامہ جو ہے شروع کی صدیوں میں وہ ابن عامر شامی سے جو ہشام کی روایت تھی وہ تھی. درمیان کی صدیوں میں روایت دوری تھی جو ابو عمر بصری سے تھی. وہ سب اسٹیبلش ہسٹری اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ روایت حفظ جس کو غامدی صاحب قرات عامہ کہہ رہے ہیں یہ پہلی 10 صدی ہجریوں میں کتابوں کے علاوہ نہیں تھی. ترکوں نے اس کو رائج کیا, ترکوں سے مصریوں میں, مصریوں سے حجاز میں, اور پھر سب کانٹیننٹ میں یہ آئی. اور اس وقت بھی مطلب یہ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پن پوائنٹ کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 4 صدیوں سے پہلے پبلک میں آپ اس کو نہیں دکھا سکتے. اب آپ نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ میزان اور فرقان اگر آپ نے بنانا ہے, ایک قرات پہ اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو وہ قرات آپ کے لیے ابن عامر شامی کی قرات کے علاوہ نہیں ہے. خود آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق کہ صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے قرآن نہیں نقل ہوگا تو ہم اس کو قرآن نہیں کہیں گے. وہ خبر واحد کا قرآن ہے, روایت حفظ کا قرآن خبر واحد کا قرآن ہے. وہ 11ویں صدی ہجری میں آ کے خبر متواتر بنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. خبر متواتر کا جو قرآن, اجماع اور قولی تواتر کا قرآن ہے, وہ ابن عامر شامی کی قرات کا قرآن ہے جو پہلی صدی ہجریوں میں شروع کی, اوائل اسلام میں متواتر رہا. ٹھیک ہے, اور آج بھی متواتر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن عامر شامی کی قرات یہ وہ قرات تھی کہ جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین شروع کی 2 اوائل کی جو صدیاں ہیں ان میں یہ قرات عامہ تھیں. تو اگر آپ نے جوڑنا ہے تو اس کے ساتھ جوڑیں. یا دوسرے نمبر پہ ابو عمر بصری کی جو روایتی دوری تھی وہ بھی ہمیں ملتی ہے. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ دوسری صدی ہجری میں وہ مل جاتی ہے. قرات عامہ کے طور پہ وہ بھی رائج ہونا شروع ہو گئی تھی دوسری صدی ہجری میں. روایت ورش تیسری صدی ہجری میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے, پہلی صدی ہجری میں ابن عامر شامی کی روایت ہشام, دوسری میں دوری کی, ابو عمر بصری کی, تیسری میں روایت ورش. جو تو روایت ہے روایت حفظ یہ 11ویں صدی ہجری میں آ کے عام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس مقدمے کو لے کے چلیں, اس کو ذرا تاریخی اعتبار سے الٹ دیں کہ پہلی صدی ہجری میں, تو پھر آپ کا کوئی مقدمہ ثابت ہو جائے گا. میں الٹ دوں. دیکھیں اب آخری جملہ میری طرف سے, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. مقدمہ یہاں سے شروع ہونا ہے کہ وہ جو میزان, فرقان, قول فیصل اور حکم, یہ قرآن کا اپنا مقدمہ ہے, یہ باہر سے نہیں لے کے آئے. پہلی بات تو میں نے یہاں سے شروع کروں گا, یہ قرآن کا اپنا مقدمہ ہے.
اور قرآن نے اپنے اسی مقدمے کی بقا کے لیے خود یہ طے کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ نزول کے دوران کی جتنی بھی قرات تھیں ان کو سائڈ پہ کیا جائے، جتنی بھی تھی، 1 تھی، 2 تھی، 4 تھی، لیکن قرآن نے خود طے کر دیا کہ عرضہ اخیرہ کے بعد والی قرات وہی ایک فائنل قرات ہوگی اور قیامت تک وہی چلے گی۔ یہ قرآن نے کوئی طے نہیں کیا۔ ایک منٹ، نہیں آپ ابھی نہ فیصلہ کریں، مجھے موقع دیجیے گا نا۔ نہیں، یہ قرآن کی جس آیت سے استدلال کیا گیا نا علینا جمع و قرآن ایک اس کا منٹ، معنی ہی غلط ایک کیا منٹ گیا۔ ٹھہر جائے نا، کہنے کی میں بات یہ جس ہے۔ کیس کو فائل کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس میں نے ابھی فائل کرنا ہے، آپ اس کا ڈیسیجن ابھی نہ نہیں، سنائیں، اس وقت بات سنا یہ ہے کہ دیجیے ایک گا، بات قرآن میں ہے ہی نہیں، تو آپ اس وقت کہہ دیجیے گا۔ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ ابھی قرآن تو میں ابھی تو میں لے بھی نہیں رہا نا، ابھی تو میں دفاع میں تو ابھی کہہ رہا ہوں، میں نے بھی ایک چلیں، بات کہہ دی نا، آپ نے قرآن میں ایڈوانس نہیں میں ہے سنا دیا فیصلہ، لیکن مجھے پھر یہ ہے ہی بھی نہیں۔ فائل کرنے کی، ٹھیک ہے، قرآن نے یہ فیصلہ، ٹھیک ہے آپ ڈینائی کر دیں گے، مان لیں گے، اس کی بقا کے لیے، اس مقدمے کی بقا کے لیے قرآن کا فیصلہ عرضہ اخیرہ کے بعد والی قرات چلے گی ہمیشہ کے۔ وہ عرضہ کے اخیرہ کے بعد والی قرات اگر حفظ ہوگی تو وہ حفظ ہو جائے گی، عامر بن شامی کی ہوگی تو اس کی ہو جائے گی، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہوگی نا، اس کا جو بھی نام ہوگا وہ ان میں قرات میں سے کسی ایک کی سلیکشن یہ رکھنی ہے، یہ رکھنی ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ مقدمہ نہیں رہتا اگر ہم ساری قرات ایک وقت میں مان لیں اور سب کو قرآن بات مانتے یہ ہے جائیں کہ تو وہ رہتا نہیں ہے۔ ہم نے پھر پچھلی 4 ایپیسوڈ یہ- میں کیا مطلب جھک ماری ہے کہ جی امت کا اجماع اور قولی تواتر، امت کا اجماع اور قولی تواتر ایک امر واقعہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ نہیں آپ ہے۔ صحیح کہہ نہ رہے ہیں۔ اجماع کا لفظ قرآن نے بولا، نہ قولی تواتر کا، ہم نے کہا تھا پوری فلسفی قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے نا، یہ ایک امر واقعہ ہے، اجماع اور قولی تواتر ہر صدی میں کس طرح سے ہوا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں قرآن کہ کس یہاں طرح پر سے معاملہ نقل مختلف ہوتا ہے، چلا یہاں آ رہا پر ہے۔ معاملہ مختلف ہے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے میں شروع کروں گا، آپ ہر پوائنٹ کی تردید کرتے جائیے گا، میں مانتا جاؤں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے دوسرے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔